السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر راشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر راشد آن لائن۔ آج جس میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ہومیوپیتھک میڈیسن کا نام ہے کالی فاس ہومیوپیتھک میڈیسن۔ تو بہت ہی افیکٹو اور بہترین میڈیسن ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے اس کا مین ایکشن بتا دیتا ہوں اور مین سمٹم اس کے افیکٹ کہاں پر ہوتے ہیں۔ تو کالی فاس ہومیوپیتھک میڈیسن کا جو مین افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی اعصابی کمزوری کی علامات اور جتنے بھی ڈسچارج ہیں، اخراجات ہیں، وہ بہت زیادہ اسمیل پیدا کرنے والے اور بدبودار ہوتے ہیں۔ یہ کالی فاس کے مین سمٹم ہیں جو ہر علامت کے اندر تقریباً پائی جاتی ہیں۔ اب تمام اعصابی دواؤں کی کالی فاس سردار دوا ہے۔ جہاں بھی اعصابی کمزوری کا ذکر ہوگا تو کالی فاس اس کی پہلی دوا ہوگی۔ اسپیشلی اسٹوڈنٹس میں دماغی کمزوری میں اعصابی کمزوری کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی تحفہ ہے۔ تو جسمانی اعصابی کمزوری کی جو وجوہات ہیں وہ یہ بنتی ہیں: انٹر کورس کی زیادتی، ماسٹربیشن کی زیادتی، اس کی وجہ سے جو ہے اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غم و فکر کرنا، زیادہ جسمانی کمزوری، زیادہ دماغی محنت سے اس سے بھی اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس کی اعصابی کمزوری کی وجہ سے مریض جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اس میں چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے اور ذرا سا بھی معمولی کام کرتا ہے تھکاوٹ محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کالی فاس کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں یادداشت کی جو ہے کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، ایچ بی جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ 11.5 سے لے کر 15 ہوتی ہے، لیکن جو کالی فاس کے مریض ہوتے ہیں ان کی یہ 7-8 تک چلی جاتی ہے۔ ان علامات میں کالی فاس کے کافی اچھے اور شاندار رزلٹ ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ساتھ دماغی کمزوری، خون کی کمی اور اعصاب بہت جلد جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اعصابی کمزوری کی وجہ سے جو فالج ہوتا ہے وہ کسی مخصوص حصے میں بھی ہو سکتا ہے اور اللہ نہ کرے پورے جسم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ رات کے وقت ڈر جاتے ہیں۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے سوئے ہوئے جو چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، سوتے ہوئے ایسے مریضوں کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر اس کو کالی فاس کو 6x میں دیا جائے دن میں 4 ٹائم تو انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے جو اخراجات ہیں وہ بدبودار ہوتے ہیں۔ یہ کالی فاس کی اہم علامت ہے۔ اسہال جو ہے اس کے بہت زیادہ بدبودار، سانس میں سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے، زبان خشک ہوتی ہے اور بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اور دماغی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسٹامک کی بات کرتے ہیں، اس میں گیس بنتی ہے اور وہ جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی بدبودار ہوتی ہے۔ ہیضہ کے اندر بھی یہی سچویشن ہے، اسہال جو ہوتے ہیں وہ لیسدار ہوتے ہیں اور ڈائسینٹری میں پیور بلڈ جو ہے ڈائسینٹری میں آ رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے پیشاب کی بات کرتے ہیں، یورین کی، تو یورین بہت زرد رنگ کا ہوتا ہے، جیسے زعفران کا کلر ہوتا ہے، اس کلر میں وہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کالی فاس کی پوٹینسی کی۔ عام طور پر 6x 12x میں یہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن 30-200 میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں وہ 30 میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر 6x میں، اور اس کو دن میں 3 ٹائم استعمال کرنی ہوتی ہے، صبح دوپہر شام۔ ہر بار کی طرح ڈاکٹر ویلمار شوابے یا ڈاکٹر ایکریج کی آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں باتوں میں ڈاکٹر راشد کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔